अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, कल-अदम तंजीम टीटीपी की जानिब से पाक फ़ौज पर हमलों में तेज़ी आई है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों टीटीपी के हमलों में 23 फ़ौजी जवान शहादत पा चुके हैं, जिसकी वजह से पाक फ़ौज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप क्या समझते हैं, टीटीपी ऐसा क्यों कर रही है, उसे क्या चाहती है? लेकिन ये जब से तालिबान हुकूमत बुरी हुकूमत आई है अफगानिस्तान में और अमेरिका की फौजें वहाँ से निकली हैं, उसके बाद जो टीटीपी है वो आज की नहीं है, पहले की वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पे हमले इक्का दुक्का करती रहती थी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइम पर। लेकिन ये जो अभी ज़्यादा हमलों की में शिद्दत आई है और उन्होंने बहुत नुकसान किया पाक फौज और उन्होंने जो जवान है, ये डेरा इस्माइल खान का एक इलाका है द्राबन, इसमें जो है ना ये जो इन्होंने हमला किया है, तो जिसमें 23 जवान जिन्होंने शहादत हुई है उनकी, उससे पहले पाक फौज ने दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन किया डेरा इस्माइल खान के आसपास के तमाम इलाकों का। वहाँ इन्होंने तकरीबन कोई 30-35 जो दहशतगर्द थे, उन्होंने इनको मारा, उनको बिल्कुल सफास्ती से मिटाया। पाक फौज का ये ऑपरेशन कामयाब था। उसके बाद इन्होंने ये जो हमला किया है, ये चौकी पे किया है पाक फौज की, और उस चौकी पे उन्होंने गाड़ी बारूद से भरी हुई टकराई है, और उसके नतीजे में वो जो चौकी थी, बिल्डिंग थी 2 मंजिला, एक वो नीचे गिरी है पूरी, उसमें खुदकुश हमला भी हुआ है, गाड़ी के साथ साथ इन्होंने खुदकुश हमला भी हुआ है। तो वो पूरी बिल्डिंग आई है, तो उसकी वजह से 23 जवान जो है, ये बहुत बड़ा नुकसान है पाक फौज का। और इसमें जो है ना, इन्होंने हमारे वज़ारत ख़ारजा ने अफगानिस्तान को भी एक मरासला दिया, उनके सफ़ीर को बुला के एहतजाज किया कि जी ये टीटीपी जो है, ये अफगानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ इन्होंने अपना ठिकाने बनाए हुए हैं, तो इन्हें आप रोकें, वहां से आपकी जमीन इस्तेमाल हो रही है, अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम अंदर घुस के इसको मारेंगे इनको। ये इन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है फौज की जानिब से और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम अंदर जाके मारेंगे इन लोगों को। फिर आप लोग कहेंगे कि जी हमारा बॉर्डर क्रॉस किया है, तो लिहाजा उससे पहले इन्हें रोकें। तो दूसरी बात यह है कि इसी सिलसिले में ना, ये हमारे जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं, ये अमेरिका इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो गए हैं वहां पर। जो काफी सियासी लोग कह रहे हैं जी वो इलेक्शन की वजह से गए हैं, और इलेक्शन हो रहे हैं तो कुछ किस किस्म की बातें, कोई इस किस्म की जी वो वहाँ आशीर्वाद लेने गए। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है, ये जो हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की जानिब से, टीटीपी की जानिब से, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, उसकी वजह से ये गए हैं जनरल साहब, और उन्होंने वहां जाके अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम उनके घर में घुस के मारेंगे उन्हें। फिर आप लोग मत कहना कि भाई ये ज्यादती कर रहा है पाकिस्तान। तो वो हमारी फौजियों पे हमले कर रहे हैं, हमारी अफवाज पे, हमारे जवान शहीद हुए, इकट्ठे 23 शहीद हुए जवान, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये जो इन्होंने जो कुछ दहशतगर्दों को इन्होंने मारा है, उनके पास से असला जो है अमरीकी साख्त का मिला है, जो कि अमरीकी जो है ना इस्तेमाल करते रहे फौजी, और उसमें वो गन्ने भी हैं जो रात को वो अगर किसी को आप मारेंगे तो आपको साफ नजर आएगा, उसमें कोई अंधेरा वो छट जाता है और साफ नजर आता है बंदा। तो वो भी एक चीज जो है ना वो मिली है, उनका भी उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, हाँ जी, तो उन्होंने कहा है, अमरीकी जो तर्जुमान है उन्होंने कहा जी ये हमने नहीं छोड़ा ना असला, ये अगर उन्होंने किया है तो ये पता नहीं कहाँ से लाए हैं, हमारा असला नहीं है, ये अमरीकन होगा, लेकिन हमने नहीं दिया उन्हें। उन्होंने भी अपनी एक तरदीद कर दी इस सिलसिले में। तो ये जनरल आसम मुनीर जो है वो इसीलिए गए हैं अमरीका कि भाई इस मामले को, क्योंकि बड़ा एक ना यहाँ तो लोगों को इलेक्शन की पड़ी हुई है, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, मामला है ये। लेकिन आप जब मुल्क की सलामती ना हो तो इलेक्शनों को हमने क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले मुल्क की सलामती है, अवाम की सलामती है, हिफाजत है। जब आपकी फौज पे हमले हो रहे हो, यानी एक सियासी जमात भी हमले कर रही है और उधर से दूसरी जानिब से बाहर से टीटीपी हमले कर रही है, तो पाक फौज क्या करेगी? पाक फौज ही एक ऐसा इदारा बच गया है
جس کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ لوگ کہ وہ بھی متنازع بن جائے، لیکن اللہ نہ کرے اگر جس دن پاک فوج اگر متنازع بن گئی اور اس میں کوئی انتشار فساد پھیل گیا تو یہ ملک نہیں بچنا۔ تو اس لیے اپنی پاک فوج کو بچائیں، پاک فوج ہوگی تو یہ ملک بھی سلامت رہے گا، ورنہ آپ نے اشر عراق کا بھی دیکھ لیا، آپ نے اشر لیبیا کا بھی دیکھ لیا، پاک فوج نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے لیبیا، مصر، شام ادھر دیکھیں آج تک وہاں پر انتشار پھیلا اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی پاک فوج کے خلاف ایسی ایسی پوسٹیں، ایسی ایسی گالیاں، ایسی ایسی چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اپنے لوگ کر رہے ہیں یہ کام، باہر سے کوئی نہیں کر رہا، اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو انہیں تھوڑا سا عقل ہونی چاہیے۔ یہ سیاسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سیاسی آج ایک پارٹی ایک کے ساتھ ہے، دوسرے کے ساتھ ہے، کل یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پارٹیاں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، وہ آپس میں اتحاد بنا لیتی ہیں اقتدار کے لیے، انہیں اصل اقتدار لینا ہوتا ہے۔ لیکن پاک فوج نے پورے ملک کو دیکھنا ہوتا ہے، پاک فوج نے ملک کی سلامتی کو دیکھنا، انہوں نے بارڈر کو دیکھنے ہوتے ہیں کہ کوئی حملہ نہ کرے، کوئی ایسا سازش نہ ہو، تو ان کے لیے بہت کام ہے۔ تو جب آپ پاک فوج کو بھی نشانہ بنائیں گے، سیاسی جو ان کے ورکر ہیں، کارکن ہیں، یا کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ، تو اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاک فوج کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو جنرل عاصم منیر جو ہیں، جو کام کر گئے ہیں، وہ اس لیے گئے ہیں، باقی ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ جی وہ کوئی پاک فوج جا کے گوڑے گٹے پکڑ رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں تو ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہی چل رہی ہیں نا، ایسا کام دیکھیں نا، یہ انتشار والی بات ہے کہ آپ اپنے پاک فوج کے جو سالار ہیں، سپہ سالار، اس کے خلاف ایسی باتیں کہ کوئی دنیا کا کوئی مجھے ملک بتا دیں کہ کوئی سپہ سالار کے خلاف کوئی عوام یا کوئی پارٹی ایسی بات کرتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتی، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں عجیب ہی روایت ہے، تو یہ روایت بہت خطرناک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور پاک فوج کا ساتھ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، پاک فوج یہی کر رہی ہے کہ یہاں استحکام لائے۔ دیکھیں جب تک پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا، یہاں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، کوئی پیسے نہیں لگائے گا۔ جب نہیں لگائے گا تو معاشی حالت خراب ہوگی، مہنگائی اوپر جائے گی زیادہ، اور جب یہاں پیسہ لگے گا، روزگار بھی ہوگا، کوئی کمپنی فیکٹریاں لگیں گی۔ انہوں نے ابھی معاہدے کیے ہیں کویت کے ساتھ، دبئی والوں نے کہا ہے، سعودی والوں نے کہا ہے، قطر والوں کو یہاں انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ جو انویسٹمنٹ کریں گے، اور گوادر بھی کافی حد تک فنکشنل ہو چکا ہے، تو اصل میں جو بیرونی ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انتشار ہی ہونا چاہیے اس ملک میں۔ اگر یہاں سکون ہو گیا تو یہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور یہ پاکستان اوپر چلا جائے گا۔ لہذا اس چیز کو دبانے کے، اس لیے کہ معاشی طور پہ اس میں استحکام نہ آئے، اس لیے یہ ٹی ٹی پی اور یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ٹی ٹی پی کو کوئی استعمال کر رہا ہے کہ ہمارے بیرونی جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی استعمال ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ کون سا بھئی اسلام ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ آپ مسجدیں اڑا دیں، اسلام کے نام پہ آپ پاک فوج جو اسلامی فوج ہے، جو اسلامی ملک کی فوج ہے، اس کو آپ ماریں؟ یہ کون سا اسلام کہتا ہے؟ تو یہ کوئی اسلامی روایت تو نہیں ہے نا۔ اسلام تو آپ جائیں نا فلسطین میں، وہاں ماریں، وہاں آپ اسرائیل کے خلاف لڑیں نا۔ یہ ٹی ٹی پی جائے وہاں، کیوں نہیں لڑتی؟ وہاں جائے، وہاں اصل جات تو وہاں ہے، لیکن وہاں جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں فوجیوں کو، جوانوں پہ حملے کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کوئی اسلام تو نہیں ہے، یہ تو آپ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا بھی یہ کون ہے بھائی؟ اگر آپ کو کوئی تحفظات ہے، کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے، آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ بیٹھ کے میز میں بات کریں، یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ ہمارا۔ لیکن ان کا کیا مطالبہ ہے؟ وہ بھائی وہاں کے طالبان ہیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں، افغانستان کی حکومت ہے، ان کو روکنا چاہیے۔ ان کو یہ طالبان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں۔ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے طالبان کے لیے، حکومت کے لیے۔ طالبان کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے کہ اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہ ہونے دے۔ ٹی ٹی پی کیوں کر رہی ہے استعمال؟ اگر یہاں سے پاکستان سے کوئی دہشت گرد تنظیم اٹھ کے طالبان پہ حملے کرے افغانستان میں، تو ذمہ دار پاکستان ہوگا نا۔ پاکستان کیوں کروا رہا ہے بھائی؟ یہاں کیوں زمین استعمال کرنے دے رہا ہے؟ تو یہ ان کا کام ہے۔ طالبان کا جو حکومت ہے وہ ان کو روکے، ان کو پکڑے کہ کون ہے، سرعام پھانسیاں دے، ان کو مارے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ پڑوسی جو ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ پڑوسی ہوگا اچھا تو آپ کے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا 2,500 کلومیٹر یہ اس کا بارڈر ہے، تو وہاں کو سکون تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب ملا عمر تھا نا، ملا عمر کی حکومت تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں پر،
اس بارڈر پہ ایک صرف جیپ چلتی تھی، پورے بارڈر پہ ایک جیپ، کوئی دوسرا فوجی ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج مسائل ہی ہیں، وہیں بارڈر سے حملے ہو رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور طالبان کی حکومت کے لیے نہیں اچھا۔ تو ٹی ٹی پی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پہ حملے کریں، یہ کون ہے؟ پاکستان اسلامی ملک ہے، پاک فوج ہے، کہ ایٹمی قوت ہے پاکستان، تو آپ اس کو نہ چھیڑیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اگر کسی نے بنایا ہے تو اس وقت جب بنانے والے بھی پاکستان نے آپ کی مدد کی، یہاں طالبان، یہاں جب روس نے حملے کیے تو پاکستان نے مدد کی، افغانیوں کی، افغانستان کو یہاں لائے، یہاں کتنے لاکھوں لوگ یہاں رہتے رہے، تو یار احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو احسان فراموشی ہوتی ہے، تو یہ کام تو نہ کر رہے ہیں نا طالبان والے۔ عباس صاحب، ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب ان کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔